بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے 16 تک 4 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومنین کون تھے، ایمان لانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہاں منافقین کو، کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طریقے سے لاؤ جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالو، تو یہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں، یہ آیت صحابہ کی عظمت میں ایک عظیم آیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں، کہ جن لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا۔ یعنی جن لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، تو مومنین کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کا دفاع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے، منافقین نے، کفار نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا، برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے الٹا کہا کہ تم لوگ بے وقوف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کا دفاع کیا۔ تو اس لیے صحابہ کا ایمان اتنا معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے، اسی پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں، کس طریقے سے؟ آمن تم، جس طریقے سے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا ایمان اتنا معتبر ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طریقے سے لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے وہ ایمان قابل نجات ہے۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، وہ اتنے جاہل ہیں کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں، ان کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے، اتنے بڑے جاہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم تو ایمان لائے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ذو الوجہین ہیں، دو چہروں والے ہیں، صحابہ کے سامنے کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو، منافقین کو شیطان کہا ہے۔ شیطان دو قسم کے ہیں، ایک جنوں میں سے شیطان ہے، دوسرا انسانوں میں سے شیطان ہے۔ جیسے من الجنۃ والناس، قرآن کے اندر جس طرح آخری سورۃ میں من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ تو جو جنوں میں سے ہے، جنوں میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ہمارے ساتھ شیطان چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ باقی انسانوں میں سے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسے برا بھلا کہتے ہیں، یہ دین کے بارے میں مخالف باتیں کہتے ہیں، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شیطان ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب یہ اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو، ان کو سرداروں کو شیطان کہا ہے۔ یعنی یہ منافق کی نشانی ہے، سامنے آئے گا تو بہت میٹھا بن جائے گا، نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے، اس طریقے کی باتیں، لیکن پیٹھ پیچھے اسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا خود مذاق بنا رکھا ہے۔
وہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا مذاق بنا رکھا ہے، یہ تو اپنے اوپر مذاق بنے ہوئے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت میں بڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت میں جو آیت اتاری ہے، یہ ایک قسم کا ان کے منہ کے اوپر ایک منہ توڑ جواب ہے، ان کے سامنے ایک منہ توڑ جواب ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب یہ گمراہی ان کے کسی کام کی نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔